تو سارے مسلمانوں نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے کوئی پہلی بار ویٹو نہیں کیا تھا۔ اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر جب مصر پر حملہ کیا تھا، اسرائیل کو $2.3 ملین کا امداد بھی دیا تھا۔ 14 مئی 1948 میں جب فلسطین کے سرزمین پر اسرائیل کا بنیاد رکھا گیا تو سارے مسلمانوں نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے۔ لیکن اسی ہی دن امریکہ نے اسرائیل کو ہی تسلیم کر لیا۔ امریکہ آج تک جو حملے فلسطین کے اوپر کیے جاتے ہیں، یعنی اسرائیل کی جانب، امریکہ ان کی حمایت کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ نے 1948 سے لے کر آج تک اسرائیل کو $150 بلین کی امداد دے چکا ہے، اور اس کے علاوہ فوجی مدد، جدید ترین ہتھیار اور جدید ترین بحری جہاز بھی دے چکا ہے۔ 2017 میں جب بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا تھا تو امریکہ نے پہلے اس تسلیم کو مان لیا تھا، اور اس کے علاوہ اپنے ایمبیسی کو بھی اسی جگہ پر جو ہے نا امریکہ نے پہلے شفٹ کر لیا۔ اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں بھی اس چیز کے بارے میں آواز اٹھایا گیا تھا، لیکن امریکہ نے وہاں پر اسرائیل کے خلاف جو یہ پیش کیا گیا اس کو ویٹو کر دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ امریکہ نے کوئی پہلی بار ویٹو نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی کئی بار اسرائیل کے خلاف جو چیز سامنے آئے ان کو ویٹو کر دیا یونائٹڈ نیشن میں۔ لیکن پہلے سے امریکہ اسرائیل کے اتنے قریب نہیں تھا۔ جب 1956 میں اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر جب مصر پر حملہ کیا تھا تو امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ اسرائیل اور فرانس کو کہا کہ اگر آپ نے فوج پیچھے نہیں کیا تو آپ کے اوپر پابندیاں بھی لگ سکتے ہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے ان سب ملکوں نے اپنا فوج پیچھے ہٹا لیا تھا۔ لیکن اسی ہی وقت سے امریکہ اور یورپی یونین اسرائیل کی مدد کرتے ہی آ رہا ہے۔ وہ ہر لمحے ہر جگہ پر اسرائیل کی کہیں نہ کہیں مدد کرتے رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اچھے ہونے لگے، یعنی امریکہ اور اسرائیل کا۔ اور پھر 1973 میں امریکہ نے اس جنگ میں اسرائیل کو $2.3 ملین کا امداد بھی دیا تھا۔ اس جنگ میں عرب ممالک نے امریکہ، کینیڈا، ہالینڈ اور جاپان کو تیل دینا بند کر دیا تھا، کیونکہ یہ سارے ملک اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے۔ لیکن امریکہ کو عرب کنٹری میں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جو امریکہ کا حمایتی بن جائے، تاکہ امریکہ وقت آنے پر اس ملک کو عرب کے خلاف استعمال کر سکے۔ عرب کے خلاف اس لیے امریکہ نے اسرائیل کو چنا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کا جو جنگ تھا وہ عروج پر تھا۔ اس وقت سیریا اور مصر روس کے حمایتی تھے، یعنی سوویت کے حمایتی تھے، تو امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار دینے شروع کر دیے، اور اس کے علاوہ فوج اور جنگی ساز و سامان بھی دیے۔ اور اسی لیے جو بھی عرب ممالک اسرائیل سے جنگ لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ ان ممالک پر پابندیاں لگانا بھی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جنگی ساز و سامان بھی دیتا ہے، اور خود ان کے اوپر پابندیاں لگانا بھی شروع کر دیتا ہے، یعنی عرب کنٹری کے اوپر۔ اور کئی بار امریکہ خود بھی ان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ اور پھر عالمی خارجہ پالیسی میں بھی امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ کی 57% عوام جو ہے نا اسرائیل کے حق میں ہوتا ہے۔ جب بھی امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں تو امریکی سیاستدان اسرائیل کا نام لے کر عوام سے ووٹ حاصل کرتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان میں کشمیر کا نام لے کر جو ہے نا سیاست کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ 2022 کے ایک سروے کے مطابق امریکی عوام جو اسرائیل کی ہمدردی کرتے ہیں ان کی تعداد حالیہ ریسرچ کے مطابق 60% ہے، اور جو فلسطین کی حمایت کرتے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 26% ہے۔ جو امریکی شہری اسرائیل کی ہمدردی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں 1972 میں جو واقعہ ہوا تھا، 1972 میں جو واقعہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے امریکی عوام اسرائیل کی ہمدردی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے جو امریکی سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کئی شعبوں میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، جن کی تعداد 6 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اسرائیل ایک طاقتور ملک ہے، یعنی جدید طیارے، جنگی بحریں، نیوکلیئر پاور اور پھر آئرن ڈوم سسٹم اور کئی ایسے ہتھیار جو اسرائیل کو طاقتور بناتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہ دے تو کیا اسرائیل عرب کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے اور زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے عرب سے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ جب بھی عرب ممالک اسرائیل سے کوئی جنگ لڑتے ہیں تو اسرائیل کی وزیر اعظم بھاگے امریکہ کے جو ہے نا طرف چلا جاتا ہے،
کہ میری مدد کر دیں، انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ تو پھر امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے، اور پھر جب بھی اسرائیلی کمپنی کوئی بڑی لیول پر آتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، تو امریکہ ان کو خرید لیتا ہے، یعنی ایک موٹی رقم دیتا ہے اسرائیل کو، جس سے اسرائیل کی معیشت کو بہت زیادہ مدد ملتا ہے۔ اور جب بھی اسرائیل کو کسی نئی ٹیکنالوجی میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ اسرائیل کو بھرپور پیسے دیتا ہے اور اسرائیل کی بھرپور کمپنیوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تعلیم اور ہیلتھ اور کئی قسم کے مدد ہمیشہ اسرائیل کا جو ہے نا امریکہ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر امریکی روایتی سیکیورٹی، دہشت گردی اور مشرقی وسطی میں سیاسی مدد بھی امریکہ کا کرتا رہتا ہے، اور اسرائیل کی جدید فوجی تجربوں میں بھی امریکی فوجی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دونوں ملک مل کر جدید ٹیکنالوجی بھی تیار کرتے رہتے ہیں، یعنی اسرائیل اور امریکہ۔ ان سب تعلقات کی وجہ سے امریکی عوام کبھی بھی جو مدد اسرائیل کو دیا جاتا ہے، یعنی امریکی عوام نے رکاوٹ نہیں ڈالا۔ اور امریکہ جس طرح مالی اور سفارتی تعلقات پر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، تو دوسری طرف اسرائیل بھی مشرق وسطی میں امریکہ کی اسی ہی طرح مدد کر رہا ہے۔ ان سب امریکی تمام مدد کے باوجود بھی کوئی مسلمان ملک امریکہ سے سفارتی تعلقات نہیں رکھتا، لیکن کچھ عرصے پہلے دبئی نے سفارتی تعلقات جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ بنائے تھے، لیکن غزہ کی اس جنگ کی وجہ سے وہ تمام تعلقات ختم ہو گئے۔ لیکن غزہ کے جنگ سے پہلے یہ سنا جا رہا تھا کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے، یعنی سفارتی طور پر، مگر حالات ایسے ہو گئے، تعلقات تو دور کی بات، اب سعودی عرب یعنی اسرائیل کے خلاف بیان دیتا ہے۔ لیکن ان سب تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی اسرائیل امریکہ کی مدد سے ایک طاقتور، ایک اچھا ملک یعنی ہے یورپی حساب سے، یعنی اس کی معیشت بہت مضبوط ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ جدید ہے۔ تو ملتے ہیں نئی کوئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔